الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 اور ابھی اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 80 پر 4 سے لے کر کے 90 یعنی 84 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 90 نمبر تک کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال و جواب کی شکل میں مکہ والوں کے عقیدے کو ثابت کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ثابت کیا ہے کہ مکہ والوں کے زمانے سے لے کر کے بلکہ اس سے پہلے کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک کے آنے والے جو مشرکین ہیں ان کا عقیدہ کچھ اور ہوتا ہے، اور ان کا عمل اور ان کی جو کیریکٹر ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں، یعنی اپنے عمل اور اپنے کیریکٹر سے وہ اپنے عقیدے کی تردید کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مکہ والوں سے پوچھئے، یہ مکہ کے جو مشرکین ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو بھی پوج رہے ہیں، ان کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں، اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، تو آپ ان سے پوچھئے لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہے، جو کچھ بھی ہے، ان تمام کا مالک کون ہے؟ لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور زمین کے اندر یا زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کا مالک کون ہے، بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں گے سیقولون للہ، تو فوراً کہیں گے کہ اللہ مالک ہے۔ آپ ان سے پوچھیں گے تو جواب میں وہ یہی کہیں گے کہ اللہ مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو آپ ان سے کہیے افلا تذکرون، تو پھر تم لوگ نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ یعنی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ زمین اور زمین کے اوپر جو مخلوقات ہیں جو چل رہی ہیں، یا وہ مخلوقات یا وہ انسان جو مر کر کے زمین کے اندر جا چکے ہیں، مٹی میں مل چکے ہیں، ان ساروں کا مالک کون ہے؟ تو جواب میں وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آپ ان سے پوچھئے کہ جب زمین کا مالک اللہ ہے، زمین کے اوپر چلنے والی مخلوقات کا مالک اللہ ہے، زمین پہ چلنے والے مخلوقات کو موت دے کر کے مٹی میں ملانے والا بھی اللہ ہی ہے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسی انسان کو زندہ کر کے پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ یقینی طور پر پیدا کر سکتا ہے، پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ اس کے بعد والی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید سوال و جواب کی شکل میں ان کے عقیدے کو بھی واضح کیا، اور ان کا جو کیریکٹر ہے اس کیریکٹر سے جو وہ اپنے عقیدے کی تردید کرتے ہیں اس کو بھی واضح کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، آپ ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ یعنی اس سے پہلے کی آیت میں صرف زمین کا تذکرہ تھا، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر پورے کائنات کا تذکرہ ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ اس پورے کائنات کا رب کون ہے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، آپ ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمان کا رب یعنی پالنے والا کون ہے، اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے آپ ان سے پوچھیں گے سیقولون للہ، تو وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کہیے کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ اعتراف تھا کہ اس پورے کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہر چیز پر اسی کا اختیار ہے، اس کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں۔ تو جب تمام چیزوں پر رب العالمین کا ہی اختیار ہے، تو پھر تمہارے جھوٹے معبودوں کا اختیار کہاں سے آ گیا کہ وہ تمہاری بگڑی بناتے ہیں، تمہاری مرادیں پوری کرتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں، تمہاری نوکری لگوا دیتے ہیں، تم کو اولاد دے دیتے ہیں، آخر
دوسروں کے اندر یہ اختیار کہاں سے آ گیا؟ جب تم خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہو کہ پورے کائنات کے اوپر رب العالمین کا ہی اختیار ہے، تو پھر تمہارے جھوٹے معبودوں کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس پورے کائنات پر کسی کا اختیار نہیں ہے، تو پھر تمہارے ایسے جھوٹے معبود جن کو تم نے بت کی شکل میں بنا کے رکھا ہے، جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکومت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں کیسے اختیار رکھ سکتے ہیں؟ اور ایسے چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں شریک کر کے تو کیا تم کو ڈر اور خوف محسوس نہیں ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ ان سے کہیے کہ پھر تم کو خوف محسوس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے اختیار میں دوسروں کو شریک کر رہے ہو؟ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید تیسرے سوال کے ذریعے سے ان کے عقیدے کی تردید کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فانا تسحرون۔ آپ ان سے پوچھئے کس کے ہاتھ میں، قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے؟ کون ہے جو ہر چیز کے اوپر اختیار رکھتا ہے؟ کون ہے جو ہر چیز کا مالک ہے؟ قل من بیدہ ملکوت، یہ جو ملکوت ہے، ملکوت کا مطلب جو ہے اس کے اندر ملک بھی ہے، ملک بھی ہے اور ملک بھی ہے۔ مطلب یہ کہ جو ملکوت، جس کے ہاتھ میں ملکوت ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے اوپر اس کا اختیار ہے، ہر چیز کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام چیزوں پر اختیار رب العالمین کا ہے۔ ملکوت کا مطلب یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ کل من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے جس کے ہاتھ میں پورے کائنات کا اختیار ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ کون وہ ذات ہے کہ اگر وہ کسی کو پناہ دے دے تو پھر کوئی اس کا بال باکا نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کو وہ اپنے انڈر میں لے لے تو پھر کوئی دوسرا اس کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی ایسا ہو جس کی پکڑ اور گرفتاری اللہ تبارک و تعالیٰ کر لے تو گرفتاری کرنے کے بعد بھی کوئی اس کا ساتھ نہیں دے سکتا، اور گرفتاری کرنے سے پہلے بھی کوئی اس کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہاں پر رک کر کے ایک بات سمجھنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو کسی کو بھی پناہ دے سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کی پکڑ کرنا چاہے تو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف اس کو پناہ نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کی پکڑ کر لے تو بھی اس کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے، اور اللہ یہ ارادہ کر لے کہ ہم اس کی پکڑ کریں گے تو ارادہ اللہ کی پکڑ سے پہلے بھی کوئی اس کو پناہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ کے اندر کہا ہے کہ مکہ والوں سے جب یہ بات پوچھا جائے گا تو مکہ والے یہی کہیں گے کہ وہ ذات صرف اللہ کی ہے۔ لیکن آج کل کے جو مشرکین ہیں، چاہے وہ جس طبقے کے ہوں، جس مذہب و مسلک کے ہوں، جو آج کل کے مشرکین ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ان کے پیر، ان کے بڑے اور ان کے جو مرشد ہیں، وہ اللہ کے مقابلے میں ان کو پناہ دے سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدہ گھڑ دیا گیا ہے کہ مرشد کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیا جائے، فلاں کو اپنا پیر بنا لیا جائے اور اس کا مرید بن جائے۔ جب فلاں کو اپنا پیر بنا لیں گے، اپنا مرشد بنا لیں گے، ہم اس کے مرید بن جائیں گے، تو ان کی پیری اور مریدی کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم کو بخش دے گا۔ صرف ان کے پیری اور مریدی کے واسطے سے اللہ کے سامنے سے بھی ہم گزر جائیں گے۔ یہ عقیدہ ہے آج کل کے مشرکین کا، یہ عقیدہ ہے آج کل کے مشرکین کا کہ فلاں پیر صاحب سے بیعت کر لو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، فلاں مرشد صاحب کو اپنا مرشد بنا لو، تمہاری نیا پار ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی اختیار نہیں۔ آپ مکہ والوں سے پوچھے، مکہ والے بھی اعتراف کریں گے، جو 360 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ بھی اعتراف کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی پورے کائنات کی بادشاہت ہے، اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو کسی کو پناہ دے تو کوئی اس کا بال باکا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی وہ ذات ہے جو اگر کسی کو پناہ دے دے
تو کوئی اس کا بال باقا نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کی گرفتاری کر لے تو کوئی اس کو چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ بھی یہی بات کہیں گے تو آپ ان سے کہیے کہ تم جو پیغمبر کو کہتے ہو کہ تمہارے پر جادو ہو گیا ہے، دراصل پیغمبر پر جادو نہیں ہوا ہے، جادو تمہارے اوپر ہوا ہے کہ تم ایک طرف اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کرتے ہو، اللہ کے اختیارات کا بھی اقرار کرتے ہو، اللہ کی ملکیت اور بادشاہت کا بھی اقرار کرتے ہو، اور اس کے مقابلے میں دوسروں کو اللہ کا شریک بھی کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، ہم تو حق بات لے کر کے آئے ہیں، لیکن یہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ جھٹلا رہے ہیں۔ ہماری حق بات یہ ہے کہ اللہ تنہا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی بادشاہت کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے اختیار کے اندر کسی کو تصرف حاصل نہیں ہے، پورے کائنات کے اوپر اللہ کی ملکیت ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی ملکیت اور بادشاہت میں، ساری چیزیں اللہ کے غلام ہیں، اور جب ساری چیزیں اللہ کے غلام ہیں تو یہ جو جھوٹے معبود ہیں جن کو یہ پوج رہے ہیں یہ بھی اللہ کی ہی غلام ہے، یہ حق بات ہے۔ لیکن اس حق کے مقابلے میں یہ لوگ جھوٹ یہ بولتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی دوسرے معبودان ہیں جو ہماری بگڑی بناتے ہیں، تو یہ جھوٹ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم حق لے کر کے آئے ہیں، لیکن یہ مکہ والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ آیات تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور اس کے اندر ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے۔ نصیحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا معبود سمجھا جائے، اور اللہ کے علاوہ تمام معبودوں کا انکار کیا جائے، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اسی میں کامیابی ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔